اگر باقی ممالک کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ سیز فائر ہوا، ابھی سیز فائر تو ابھی فارمل نہیں ہے، سیز فائر ڈے بائی ڈے چل رہا ہے اور انڈیا بڑا کریں گے، یو نیور نو کہ ان کے کیوں حالات خراب ہو جاتے ہیں، کیا ارادے خراب ہو جاتے ہیں، بٹ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ قوم نے یکسوئی دکھائی، یکجہتی دکھائی ہے اور انڈیا کا غرور بھی خاک میں مل گیا۔ آج پوری قوم یوم تشکر منا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی ہے اس قوم کو، افواج پاکستان کو اور ہر پاکستانی خوش ہے۔ اب یہ خوشی کا ماحول ہونا چاہیے، اور جب انڈیا کے ساتھ سیز فائر ہوا اب سیاسی بھی سیز فائر ہونا چاہیے، سیاسی مسائل جو ہے اس میں بھی نرمی آنی چاہیے اور بہتری کی طرف جائے تو یہ ملک کے لیے بہتر ہے، سسٹم کے لیے بہتر ہے۔ میری تو یہی خواہش ہوگی، اب آگے دیکھتے ہیں سیز فائر کس کی طرف سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھو، یہ میری خواہش ہے، کوئی ابھی وہ تو نہیں ہے، لیکن obviously جب دونوں قوتیں کوئی آپس میں بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سلوشن تو نکل آتا ہے۔ فی الحال تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، پاکستان کے سارے سرکمسٹانسز کے بارے میں بندہ پریڈکٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اب بہت ہو گیا ہے۔ مسٹر گور صاحب، کوئی پیش رفت ہوئی ہے مذاکرات کے حوالے سے، کوئی بات چیت کسی لیول پہ بھی؟ نہیں دیکھو، ایز وی اسپیک کہیں بھی بات چیت نہیں ہے، نہ بیک ڈور نہ فرنٹ ڈور، کوئی بھی بات چیت نہیں ہے۔ بٹ وزیر اعظم نے فلور آف دی اسمبلی پہ کہا تھا اور میں نے کہا تھا خان صاحب سے پوچھوں گا، پھر پارٹی سے مشورہ کریں گے، پھر آپ کو بتائیں گے، لیکن فی الحال دیکھو 1-2 دنوں تک شاید کوئی چیزیں نہیں۔ دیکھو، میڈیا سے کوئی چیز نہیں چھپائی جائے گی، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی چیز نہیں ہے ایز فار ایز ڈیل از کنسرن، وہ ہم آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ چکے تھے کہ خان صاحب کبھی بھی کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ ڈیل اگر کرنا ہوتا، کوئی باؤ ڈاؤن کرنا ہوتا، اپنے جو سٹینس ہے اس پہ کمپرومائز کرنا ہوتا تو پھر جیل میں کیوں ہوتے؟ خان صاحب جیل میں ہیں، بی بی جیل میں ہیں، بالکل بے گناہ ہے، اور سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں، نہ کیسز لگ رہے ہیں، نہ عدالت ریلیف دے رہی ہے، سب کون کر رہا ہے؟ یہ تو سارے پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن فار دا گڈ آف دا کنٹری خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ نہیں، بات بھی ہونے چاہیے تاکہ مسائل کا حل ہو۔ سر، ایک طرف مذاکرات ہیں اور دوسری طرف احتجاج کی تیاریاں بھی، آج اصولی فیصلہ کیا یا اتفاق ہو گیا کہ احتجاج کی طرف جانا ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی تو ماحول پھر بہتر رہے گا؟ نہیں دیکھو، احتجاج جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ کرتی ہے، اور کسی ایسی چیز کو بھی آپ دا ٹیبل تو نہیں رکھا تھا، لیکن پولیٹیکل پارٹی ہے تو پولیٹیکل پارٹی اپنا اسٹرگل تو جاری رکھتی ہے۔ اچھا، آج جو خاص طور پہ یوم تشکر منایا جا رہا ہے آپریشن میرن مرصوص کے حوالے سے، تو آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے پی ٹی اے کے اس میں؟ دیکھیں، ہم سب منا رہے ہیں، ہم سب پاکستانی، سب خوشی ہے۔ میں نے بھی 2 رکعت نفل ادا کی ہے آج، اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ ہماری قوم کی کامیابی ہے، افواج پاکستان کی کامیابی ہے، اس ملک کی کامیابی، ہر پاکستانی کی کامیابی ہے۔ وہ جہاں بھی ہے وہ پراؤڈ فیل کر رہا ہے کہ اپنے سے 5 گنا بڑے ملک کو، جو دعویٰ کر رہا تھا کہ جی اوور نائٹ کر دیں گے، اور اوور نائٹ کر کے پھر وہ یہ بھی نہیں کرتا، پر اتنا بولڈ ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے ڈی جی ایم او کو فون کرتا ہے کہ کیوں نہ جی، ہم نے تو ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جو ٹیررسٹ ہیں، اب کیوں نہ سیز فائر کریں۔ اور لیفٹیننٹ جنرل راجو کو میں نے خود سنا اور بڑی خوشی ہوئی کہ اس نے وہاں ایڈمٹ کیا کہ میں نے کاؤنٹر پارٹ نے یہ ڈکلائن کی اور مجھے کہا کہ میسیو رسپانس وڈ کم، اور پھر قوم نے بھی سنا، دنیا نے دیکھا، انڈیا نے فیل کیا، پوری دنیا نے سنا کہ پاکستان نے جو اٹیک کیا وہ کس قسم کا تھا اور کس طرح افیکٹو تھا۔ بلکہ فائنینشیل ٹائمز نے یہاں لکھا کہ پاکستان کی طرف سے جو اٹیک آیا وہ ڈیپ تھا اور ہارڈر تھا دین انڈیا۔ تو الحمدللہ ہمیں اس بات پہ مسلمان ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سر، آپ نے جو لاسٹ ملاقات کی ہے خان صاحب سے، کافی زیادہ آپ کے اراکین اسمبلی جاتے ہیں، ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا، اور کیا سمجھتے ہیں خان صاحب اس حوالے سے بھی تشویش تھی اور کوئی اشارہ آپ کو دیتے نظر آئے؟ موڈ کیسا تھا؟ دیکھو، وہ ہم ہمیشہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہوا ہے، نہ لیڈرشپ کی ملاقات ہے، فیملی کی ملاقات اس مرتبہ تو ٹیوزڈے کو بھی تھی، برسے وقت بڑے عرصہ سے بند ہے۔ دیکھو، اس پہ عدالت کی طرف سے سارے آرڈرز بھی موجود ہیں، پھر فائنلی عدالت نے 36 ریٹ پٹیشنز کو کلب کر کے 3 ممبر بینچ آف دا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کنسنٹ آرڈر پاس کیا کہ آئندہ ہوگا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہم نے ایک یادداشت دی تھی، ان سے ریکویسٹ بھی کر لی، یہ تو ہمارا آئینی قانونی حق ہے۔ میں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر ہمارا آئینی قانونی حق نہ ہوتا اور یہ کنسنٹ آرڈر نہ ہوتا، 3 ممبر بینچ کا آرڈر نہ ہوتا، لیکن پاکستان کے جو حالات ہیں اور خان صاحب جس پہ اس کا رول ہے، اتنی بڑی پارٹی کے اتنے رہنما جس سے دنیا جڑی ہوئی ہے، ملک جڑا ہوا ہے، عوام جڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات نہ کرنا یہ بڑی بدقسمتی ہے، اور وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ قوم میں کتنا ایک بڑا درار پیدا کر رہے ہیں۔ اب جب قوم میں یکجہتی آئی ہے، یہ ساری لیڈرشپ کی، چاہے وہ عسکری ہے چاہے وہ پولیٹیکل ہے، ان سب کا ٹیسٹ ہے کہ اس قوم کی یکجہتی کو آگے کیسے لے کے جائیں۔ دیکھو، آپ والدین کو جیل میں رکھو اور بچوں کو
को हमारे साथ फंक्शन पे आ जाओ, तो कब तक हम आएंगे, कब तक आपके साथ बैठे रहेंगे, कब तक आपके साथ बज़ाहिर यकजहती दिखाते रहेंगे। आल्दो पाकिस्तान के लिए हम हर वक्त होंगे, हर जो है ना ज़ाती बात से बालातर होकर रहेंगे, लेकिन उनको भी अब बहुत हो गया। खान साहब ने गो अहेड दिया मुज़ाकरात के हवाले से, खान साहब ने गो अहेड दिया मुज़ाकरात के हवाले से। देखो, खान साहब के साथ जो बातें मेरी होती वो मैं कभी नहीं करता, और मैं तो अपने पार्टी को भी ये कहता हूँ कि इवन पॉलिटिकल कमेटी, कोर कमेटी की बातें भी बातें नहीं होनी चाहिए, वो हमारे इंटरनल मामला है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ, देखो मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, चाहे हमारे वर्कर है, चाहे वो हमारे वेल विशर है, मैं उनको कहता हूँ स्पॉइलर का किरदार अदा ना करें। जिनको नहीं पता वो ना बोले, जिनको नहीं पता क्या बातें हो रही हैं वो ना बोले। कोई बंदा पार्टी के अंदर का हो, बाहर का हो, वो स्पॉइलर ना बने, हालात ना।